السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ حضرات سامعین کرام، ایک سوال اور ہے جس کو ہمارے بھائی عبدالعظیم بھائی جو ممبئی سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے کیا ہے کہ کیا ناپاکی کی حالت میں سحری کھائی جا سکتی ہے؟ اسی طرح سے کیا کوئی ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھ سکتا ہے؟ یعنی ایک آدمی ناپاک ہے، نجس ہے، اس کو جنابت لاحق ہوئی ہے، جنوبی ہے، کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ اپنی بیوی سے ہم بستر ہوا یا اس کو احتلام ہو گیا، تو کیا ایسی صورت میں آدمی سحری کھا سکتا ہے روزہ رکھنے کے لیے؟ یا اگر روزے کے دن میں اس کو احتلام ہو گیا اور ناپاک ہو گیا تو کیا ایسا تو نہیں کہ اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی صورت میں روزہ رکھ سکتا ہے؟ اس بارے میں شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ قبل اس کے کہ میں آپ کو جواب دوں، آپ یہ جان لیجئے میرے بھائیو، اس بارے میں لوگوں کو بہت زیادہ شبہ اور دین کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ نہ جانے کتنے شکوک و شبہات کی اس مسئلے کے تعلق سے شکار ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں ہم سحری نہیں کھا سکتے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے ہم بستر ہوا، اپنی بیوی سے اس نے ہم بستری کی، جمع کیا، پھر وہ سحری نہیں کھا پایا، صبح بیدار ہوا وہ، لیکن اس کی نیت تھی کہ وہ روزہ رکھے گا، لیکن صبح بیدار ہوا تو آدمی اب روزہ نہیں رکھ سکتا ہے چونکہ وہ ناپاک ہے۔ یا اسی طرح سے اگر کوئی آدمی روزہ رکھے ہوئے دن کی حالت میں اس کا احتلام ہو گیا، اس کا منی نکل گیا، منی کا خروج ہو گیا، تو ایسے آدمی کا روزہ ٹوٹ گیا۔ یا بعض لوگوں کو گمان ہے کہ عورتیں اگر ناپاک ہوں، ان کو MC یا حیض آ رہا ہو یا نفاس کا خون آ رہا ہو، تو ایسی عورتیں سحری نہیں بنا سکتی ہیں۔ میرے بھائیو، اس طرح کے بہت سارے شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ اسی پس منظر میں ہمارے عبدالعظیم بھائی نے سوال کیا ہے۔ قبل اس کے کہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے، آپ یہ جان لیجئے ایک اصولی بات کہ میرے بھائیو، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہمیں ہمیشہ ہر دم ہر وقت پاک و صاف رہنا چاہیے، ہمیں مکمل طہارت و نظافت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات قطعاً نہیں پسند تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی حالت میں ناپاک ہوں۔ اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کو پسند فرماتا ہے، ہمیں بھی پاک رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک لوگوں کی بہت زیادہ تعریف فرمائی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو، اگر ہم کبھی بھی ناپاک ہوں، چاہے بیوی سے ہم بستر ہونے کی وجہ سے یا اسی طرح سے احتلام ہونے کی وجہ سے ہم جنوبی ہو جائیں، ہم کو جنابت لاحق ہو جائے، تو ہمیں فوراً پاک ہو جانا چاہیے، فوراً غسل کر لینا چاہیے، اس لیے کہ پاکی یہ آدھا ایمان ہے۔ ہمیں کسی بھی حالت میں ناپاک نہیں رہنا ہے، چاہے وہ روزے کی حالت ہو یا غیر روزہ کی حالت ہو۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے بھائی جو یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی ناپاک ہو جائے، جنوبی ہو جائے، اس کو احتلام آ جائے یا اپنی بیوی سے ہم بستری اس نے کر لی ہے، تو اب وہ صبح اگر بیدار ہوا تو اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا۔ میرے بھائیو، آپ یہاں بھی ایک اصولی بات جانیے کہ اسلام میں ہر عبادت کو انجام دینے کے لیے پاکی شرط نہیں۔ جن جن عبادتوں کے لیے پاکی، طہارت، نظافت، پاک رہنا شرط ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے عبادتیں ہمیں تفصیل کے ساتھ بتا دی۔ جیسے نماز کے لیے پاکی شرط ہے، کوئی آدمی اس وقت تک نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک وہ پاک نہ ہو، غسل نہ کرے، پاک رہنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے تلاوت قرآن کریم کے لیے پاکی شرط ہے، مسجد میں داخل ہونے کے لیے پاکی شرط ہے، طواف کعبہ کے لیے پاکی شرط ہے۔ اس طرح سے اور بہت ساری عبادتیں ہیں جن کے لیے پاکی شرط ہے، لیکن جن جن عبادتوں کے لیے پاکی شرط ہے، پاک رہنا شرط ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تفصیل ہمیں بتا دی۔ لیکن بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کے لیے، بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں جن کے لیے پاک رہنا ضروری نہیں۔ آدمی عبادتیں وہ نیکیاں کر سکتا ہے، جیسے ایک آدمی صدقہ کر رہا ہے، ایک آدمی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، تو میرے بھائی زکوٰۃ دینا بھی ایک عبادت ہے، زکوٰۃ دینا بھی ایک نیکی ہے، لیکن کیا زکوٰۃ دینے کے لیے، صدقہ دینے کے لیے پاک آدمی ہو پہلے، اس کے بعد زکوٰۃ دے؟ یا اسی طرح سے ایک آدمی کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جا رہا، تو عیادت کرنا بھی ایک عبادت ہے، ایک نیکی ہے۔ تو کیا ایک آدمی عیادت کرنے کے لیے جا رہا تو اپنے آپ کو پہلے پاک و صاف کرے تب عیادت کے لیے جائے؟ نہیں، کسی بھی عالم نے بات نہیں بیان فرمائی کہ ان عبادتوں کے لیے بھی پاکی ضروری۔ میرے بھائیو، بالکل یہی مسئلہ روزے کا بھی ہے کہ جس طرح سے صدقہ کرنے کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے، عیادت مریض کے لیے پاکی شرط نہیں، اسی طرح سے روزہ رکھنے کے لیے بھی پاک رہنا ضروری نہیں۔ آدمی ناپاکی کی حالت میں بھی سحری کھا سکتا ہے۔ اگر اپنی بیوی سے وہ ہم بستر ہوا، رات صبح جاگا روزے کی حالت میں، تو ایسا آدمی روزہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی ہے دن کے کسی بھی حصے میں اس کو احتلام ہو گیا، خواب میں منی نکل گیا، بغیر کسی ارادے، بغیر
کسی نیت کے تو اس کے روزے پہ ذرہ برابر اثر پڑنے والا نہیں۔ میرے بھائیو، آدمی روزہ رکھے اور قطعاً جس طرح سے آدمی پاکی کی حالت میں روزہ رکھتا ہے بالکل اسی طرح سے ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، اس کے روزے پر ذرہ برابر اثر نہیں پڑے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے میرے بھائیو؟ اس کی دلیل یہ ہے، بخاری کی روایت حدیث نمبر 1931 1931 نمبر کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی کہ میں گواہی دیتی ہوں، حضرت عائشہ بیان فرماتی کہ میں گواہی دیتی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرماتی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں صبح بیدار ہوتے، اس حال میں کہ آپ جنوبی ہوتے تھے، ناپاک ہوتے تھے، آپ کو جنابت لاحق ہوتی تھی۔ بخاری کی روایت میرے بھائیو، حضرت عائشہ بیان فرما رہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنی بیویوں سے ہم بستر ہوتے، اپنی بیویوں سے جمع کرتے، اور صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بیدار ہوتے، اس حال میں کہ آپ جنوبی ہوتے۔ روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھے ہوتے تھے، کب رکھے ہوتے تھے؟ جنوبی کی حالت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ جنابت کی حالت میں بھی آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، اس کے روزے پہ ذرہ برابر اثر نہیں پڑتا ہے، اس لیے کہ اگر جنابت کی حالت میں روزہ رکھنا منع ہوتا تو اللہ کے نبی صبح جنابت کی حالت میں کبھی بیدار نہ ہوتے، اس حال میں کہ آپ روزہ رکھتے۔ اگر روزے سے جنابت کی وجہ سے کچھ خطرہ ہوتا یا روزہ ٹوٹ جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی صورت میں روزے کی حالت میں بیدار نہیں ہوتے، اس حال میں کہ آپ جنوبی ہو۔ تو یہ پہلی بات۔ دوسری بات میرے بھائیو، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 1109 جس کی راویہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ بیان فرماتی ہیں، ان سے سوال کیا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ہماری ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ جنابت کی حالت میں اگر کوئی آدمی صبح اٹھے تو کیا وہ روزہ رکھے کہ نہ رکھے؟ ایک آدمی روزہ ہے، اس نے نیت کی کہ میں صبح روزہ رکھوں گا، لیکن وہ رات کو سویا، پھر صبح جنابت کی حالت میں اٹھ رہا ہے، یعنی اپنی بیوی سے ہم بستر ہوا تھا، پھر وہ صبح بیدار ہو رہا ہے، تو کیا ایسا آدمی روزہ رکھے کہ نہ رکھے؟ اپنا روزہ توڑ دیا، روزہ برقرار رکھے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے رات کو ہم بستر ہوتے تھے، ان سے جمع کرتے تھے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیدار ہوتے، صبح اپنی نیند سے بیدار ہوتے، نیند سے اٹھتے، اس حال میں کہ نہ آپ روزہ توڑتے تھے اور نہ روزے کی قضائی دیتے تھے، روزہ دوبارہ پورا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ بیان فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنی بیوی سے ہم بستر ہوتے، پھر جنابت کی حالت میں صبح بیدار ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں توڑتے تھے، نہ ہی بعد میں اس روزے کی قضائی دیتے تھے۔ میرے بھائیو، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بتاتی ہے کہ ناپاکی کی حالت میں بھی، جنابت کی حالت میں بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت میں روزہ رکھا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لہذا یہ شکوک شبہات جو پیدا کیے جاتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے یا روزہ باطل ہو جاتا ہے، روزے کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے میرے مولا، تو ہم تمام مسلمان بھائیوں کو قرآن و سنت کے مسائل کو سمجھنے اور سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔